نواسہ رسول حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک عربی آیا اور عرض کرنے لگا، اے وارث علم علی، میرا دل میں ایک عرصے سے سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، بتاؤ کیا ہے، ہمارے ذہن میں سوال کیا ہے؟ عرض کرنے لگا، ایک عرصے سے میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ الو ہمیشہ ویرانے میں ہی کیوں رہتا ہے، وہ کیوں وادی کے قریب نہیں رہتا، الو کیوں ہمارے لیے محفوظ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے لمبی آہ بھری اور فرمایا، یہ پرندہ الو ہمیشہ ایسا نہیں تھا، پہلے یہ ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ یہ پرندہ قائد و جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے تب سے اس پرندے نے ویران جگہوں پر رہنا شروع کیا ہے۔ جب الو نے دیکھا کہ میرے جد امجد حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف فرما ہے تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے نواسہ رسول، آپ مجھے حکم کرے تو میں بھی الو کی فوج لے کر آ جاتا ہوں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ الو کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الو کو کہا کہ اے پرندے، یہاں میدان کربلا جو کچھ کل ہونے والا ہے، آپ اس واقعہ کو ساری زندگی نہیں بھول پاؤ گے، تم سے یہ واقعہ برداشت نہیں ہوگا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر الو بہت ہی پریشان ہوا۔ پرندے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار یہ ضد کی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں۔ الو کی بار بار ضد کرنے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس الو کو بھی میدان کربلا میں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح الو نے تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید کی فوج نے امام حسین اور اس کے جانشینوں کو کس طرح سے شہید کیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یزید نے کیا سلوک کیا۔ الو نے سب شہیدوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب شہیدوں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بدن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر یزیدی فوج کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کس طرح سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے سر مبارک کو بدن سے جدا کیا، کس طرح انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو اذیتیں دیں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا الو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب واقعہ دیکھنے کے بعد الو کے دل و دماغ پر انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ الو نے یہ واقعہ آ کر اپنے خاندان کو سنایا۔ اس دن کے بعد الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ الو نے اپنے آپ کو انسان سے دور کر لیا ہے، جہاں پر انسان اس کو دیکھ بھی نہ سکے۔ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بہت ہی محبت کرنے والا پرندہ ہے، لیکن لوگ اس پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے گھر کے آس پاس بھی الو بول دے تو ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اگر الو کسی کے چھت پر بولے تو اس کے ڈر سے اپنا گھر بار ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ گیا ہے، ہمارے گھر کو کوئی آفت آ گرے گی۔ ہمارے دوستوں، الو کو منحوس کہنا جاہلانہ سوچ ہے۔ الو کے بولنے سے نہ تو آپ کے گھر میں کوئی آفت آتی ہے اور نہ ہی کوئی پیسی پریشانی آتی ہے۔ یہ تو بیچارہ معصوم سا جانور ہے، اس کے بولنے یا نہ بولنے سے انسانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے دوستو، آپ اس جاہلانہ سوچ سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ پہلے دوستو، ہم آپ کو الو کی ایسی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں کہ دنیا میں الو کی 510 اقسام ہیں، لیکن الو کو خاص طور پر 2 قبیلوں میں ہی تقسیم کیا گیا ہے، ایک باران الو، دوسرا ٹریب الو۔ یاد رہے کہ دوسرے جانوروں اور پرندوں انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن الو انسان کی فصلوں سے کیڑے مکوڑے اور حشرات کو جڑ سے ختم کرنے والا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر الو کو کسان کا دوست کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم الو کی عمر کے بارے میں بات کریں تو اس کی اوسط عمر تقریباً 20 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھر درختوں پر بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ الو ویران جگہوں پر اور کنویں میں بھی اپنا بسیرا بناتے ہیں۔ اکثر لوگ دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے الو بلاتے ہیں کہ تم الو کی طرح نظر گھماتے ہو۔ یہ بات غلط ہے کہ الو اپنی نظروں کو گھماتا ہے، الو تو سیدھا ہی دیکھتا ہے۔ الو اپنی گردن کو 270 ڈگری پر گردن کو گھما کر اپنی نظروں کو دوسری طرف لے جاتا ہے۔ الو ایک جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے پرندوں کی نسبت بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم ہوتے ہیں۔ جب الو اڑتا ہے تو اس کے اڑنے کی آواز نہیں آتی۔ الو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے شکار کو حاصل کر لیتا ہے۔
प्यारे दोस्तों, बेशुमार मुल्कों में लोगों के अकीदे उल्लू के बारे में मुख्तलिफ देखने को मिलते हैं। बरतानिया में उल्लू के बोलने को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत के इलामात तस्वर किया जाता है। कनाडा वालों का ख्याल है कि अगर 3 दिन उल्लू मुसलसल बोले तो किसी की मौत वाक़या हो जाती है। अमेरिका के लोगों का ख्याल है कि उल्लू को देखना भी मनहूस है। चीन वालों का ये नज़रिया है कि अगर किसी को उल्लू नज़र आ जाए तो गली महल्ले में किसी न किसी की मौत वाक़या हो जाती है। ईरान में उल्लू को अच्छी आवाज़ की इलामत मानते हैं और बुरी आवाज़ को मनहूस माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को अच्छा तस्वर नहीं किया जाता। लोग सफ़ेद उल्लू को साफ माना जाता है। हिंदुस्तानी लोगों का अक़ीदा है कि उल्लू की आँख का काजल बनाकर लगाने से रात में भी दिन की तरह दिखाई देता है। उल्लू के नाखून बच्चे के गले में बांधने से बच्चे को नज़र नहीं लगती। उल्लू के गोश्त को तवीज़ में भरकर गले में बांधने से किसी का डर नहीं लगता। उल्लू के पर को हिसाब किताब के बही खाते में रखने के लिए माल दौलत में बरकत होती है। अब इनको क्या समझाएं कि वक़्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता।